تو جب یہ آئے گا نزل الیہ ملائکہ، فرشتوں کی جماعت پوری نازل ہوگی، لیکن کیسی؟ بیض الوجوہ، سفید وائٹ پرنور چہرے، معہم کفن من اکفان الجنہ، اور ان کے ساتھ جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوگا ان کے ساتھ، تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، مشکیزے میں سے جیسے پانی جو ہے نا نکل جاتا ہے آسانی سے، فلو اس طریقے سے وہ روح جو ہے نا حوالے کر دے گا یہ رجل، فیجعلوها فی ذلک الکفن وفی ذلک الحنوط، پھر وہ والے جو کفن اور جو کلون ہے وہ اس روح کو پہنایا جائے گا، پہلے دکھایا جائے گا یہ آیا ہے مغفرت اور رضوان ہے، پھر پہنایا جائے گا، تو فتعاد روحہ فی جسدی، اللہ کے فرمان کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں قبر کے اندر لوٹا دی جائے گی۔ پہلا سوال تو بتا تیرا رب کون تھا؟ من ربک؟ تو عبد الرب تھا، عبد الشیطان تھا؟ جواب دے اس بات کا۔ تو زندگی بھر کی جو اس نے کوشش کی ہوگی، زندگی بھر کی جو اس کی ایکسرسائز ہوگی، زندگی بھر کا جو اس کا ثمر ہوگا، یہ اس دن جواب دے گا ڈٹ کے، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس سے اگلا سوال کیا جائے گا ما دینک؟ تو جو پورا کا پورا داخل ہوا ہوا انسان ہے نا، وہ اس دن ڈٹ کے بولے گا دینی الاسلام، میرا تو دین جو ہے وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، میں نے اس کے اندر کوئی غداری نہیں کی اللہ کے ساتھ۔ فیقولان لہو، اگلا سوال، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ذرا اس شخص کے بارے میں بتاؤ نا جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ دنیا جو سنتیں چھوڑتی تھی ہم اس سنت کو اپناتے تھے، تم پوچھتے ہو ہم سے لو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جواب خون کے اندر ہوتا ہے تو سوچنا نہیں پڑتا، کھٹاک کر کے جواب دیا جاتا ہے، اللہ بھی بتا دیا، دین بھی بتا دیا، رسول بھی بتا دیا، ما قرأت what you have learned till now، اور اس کا جواب دیکھیں مومن کا، کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے، آمنت بھی، میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں، وصدقت، میں نے اس کے اوپر تصدیق بھی کی ہے۔ جب یہ چاروں سوال کے جوابات ایک انسان دے گا، فَيُنَادِ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچ بولا ہے۔ سوال فرشتے کر رہے ہیں اور جواب دیکھیں کیا رہے، صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح بات بولی ہے۔ اسی وقت ٹیسٹ دیا، اسی وقت رزلٹ آیا، یس نو جو بھی تھا کلیئر کر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أو حزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو کل کا پریویس سیشن تھا اس میں ہم نے اللہ کی مراد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو تصور موت تھا اس کو ڈسکس کیا کہ اس کی پلیسمنٹ کہاں بنتی ہے، اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں اور کل کے سیشن کے اندر جو جرنی آف سول ہے، ایک انسان کی جو روح ہے اس کا جو سفر ہے بنیادی طور پہ، جو کہ اس دنیا کے بعد اس نے ڈپارچر لینا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک بات آپ کو جو ہے نا ایز اے فنڈامنٹل آن اے فاؤنڈیشن لیول یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہم جرنی سنیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بہت طویل روایت ہے مسند احمد کے اندر براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے بیان کیا، لیٹ سپوز یہ روایت یا پھر جیسی اور جو نریشنز ہیں جو ہمیں اس ان سین ورلڈ سے ہمارا تعارف کراتی ہے، ہمیں انٹروڈیوس کراتی ہے، لیٹ سپوز ہمارا دین یہ مائنس کر دے، آپ یقین کریں یہ جتنی بھی جرنی ہے یہ انسان کے گیجٹس، انسان کے ٹولز، سکینرز، یہ اس کے اندر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور جبھی سائنٹسٹ بیچارے
وہ اپنے بہت چھوٹے سے علم کے ساتھ، جو کہ ان کی اپنی ایک لاجک ہے، ان کی اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں، ان کے اپنے کچھ ریسرچ کے میتھڈز ہیں جن کو امپیریکل میتھڈ بھی کہتے ہیں، اور بھی ان کے ڈریون میتھڈز ہیں، اس کے تحت نا وہ ایک کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا بکٹ ہے، اس میں آپ سمندر لا کے نہیں رکھ سکتے، آ جائے گا اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اللہ بھی جو ہے نا قرآن میں اس پورے فلسفے کو قرآن کی ابتدا کے اندر بیان کر دیتا ہے، جو کہ الف لام میم کا فلسفہ ہے بہت بڑا۔ الف لام میم یہ ایک انسالویبل مسٹری ہے، انسالویبل مسٹری، مطلب آپ اس کو 120% سالو نہیں کر سکتے، جس طرح ہم کتاب کو سالو کر سکتے ہیں، جس طرح آپ ریب ڈاؤٹ کو سالو کر سکتے ہیں، جس طرح آپ تقوی کو سالو کر سکتے ہیں، آپ الف لام میم کو سالو نہیں کر سکتے۔ تو صرف یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو مجھے اس کی ایک بہت بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کہ انسان اپنے پورے ریسورسز لگا کے اس کو توڑنے کی کوشش کرے یا اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتا۔ اور انہیں ہم حروف تحدی بھی کہتے ہیں عربک کے اندر، کہ دیز آر دا ورڈز آف چیلنج۔ جو مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ جی ہم یہ ہیں، فلاں ہیں، جاہلیت اشعار، اور یہ نا باقیوں کو وہ کہتے تھے اجمی۔ اجمی پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ گنگے کو۔ عربی کہتے ہیں جو فصیح اللسان ہے، جو بہت کمال کے جو ہے نا، جس کی وکیب، جس کا لٹریچر، جس کے الفاظ، بلاغت کمال ہو۔ تو جو عربی نہیں بولتے نا ان کے یہاں یہ کبر اور ایروگنس تھا کہ وہ اجمی۔ اللہ نے کہا جاؤ، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نام رکھ لو عرب عجم کا، لیکن جو ہے نا الف لام میم سالو کر کے دکھاؤ۔ تو الف لام میم سے جو جرنی انسان کی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ اس ان سین ورلڈ کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ نے اگلی آیت میں یہ بات بیان کر دی، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب اس کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تقوی والے جو ان سین کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اللہ کے۔ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا۔ تو جبھی اس کتاب کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ انسانیت، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور یہ سارا جو فلسفہ ہے، یہ اپنی پوری وسعتوں کے بعد جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا، اپنی انٹینسٹیز کے ساتھ، جہاں پہ اس کی انتہائیں ہوتی ہیں، وہاں سے اس قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا، وہ ہے قرآن کی ابتدا۔ اور وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو، زمین کے نیچے کا علم بتاتا ہے، آسمان کی اونچائیوں کا علم سکھاتا ہے، یہ ہے۔ اور اس کی جو دلیل آج اب اس روایت میں دیکھ لے گا۔ حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن منہال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال، براء بن عازب کہتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی جنازۃ رجل من الانصار، ایک انصاری بھائی کے جنازے کے اندر۔ ہمارا انصاری بھائی اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کو دفنانے کے لیے، اس کی آخری جو رسومات اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا نکلے۔ اب میں تو جب یہی ایک لائن پڑھتا ہوں نا تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، یار وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو نبی جاتا تھا ان کو دفنانے کے لیے۔ اور ایک جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا ایک صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرے صحابی اللہ کے رسول کے جنازے میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو سن رہے تھے، تو اس کو سن کے جو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا دی تھی، رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رو رہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آج میں یہ تمنا کر رہا ہوں، تمنا ہے میرے دل کی گہرائیوں کے اندر سے، میری تمنا ہے کاش میں میت ہوتا، آج یہ دعائیں میرے نصیب میں ہوتی، میرا بیڑا پار ہو جاتا، اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے۔ تو وہ اتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے نا نبی موجود تھا۔ فانتہینا الی القبر، تو جب ہم قبر کے پاس گئے اور جا کے رکے، ولما یلحد، وہ اس وقت پوری تیار نہیں ہوئی تھی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے قبر کے پاس، وجلسنا حولہ، اور اس کے اطراف میں ہم بھی بیٹھ گئے۔ اگر ہمیں یہ موقع ملے
اس طرح کا، اور ہمیں لگے ابھی تھوڑا ٹائم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. ہمارے جو تدفین کے مواقع ہوتے ہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے ہی قبرستانوں کے اندر یہ آوازیں سنی ہوتی ہیں، ہاں جی کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، تو کیا مصروفیات تھیں، اچھا کہاں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اچھا تو وہ کس طریقے سے، مندی تو نہیں چل رہی، اچھا وہ ہے، اچھا. تو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی باتیں جو ہے نا قبرستان میں ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی کیفیت دیکھیں، اللہ کے رسول کی، اور یہ وہ چیز ہے جو کیفیت میں آگے بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول جو کہتے ہیں نا کہ لو تعلمون ما اعلم، کہ اے لوگوں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، وہ ریالٹی، وہ بٹر ریالٹیز، وہ حقیقتیں، وہ سچائیاں، وہ کڑواہٹیں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تمہارے چہرے سے جو یہ ہنسنا مسکرانا ہے نا یہ ختم ہو جائے. اور زندگی میں آپ کبھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ بہت برا ہوا اس دنیا کے اندر، جن کی خوشیاں چھن گئی ہوں، جن کی زندگیاں اجڑ گئی ہوں، تو ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو ہنسنا بھی بھول گئے ہیں. تو اللہ کے رسول کا یہی مصداق ہے، تم ہنسنا بھول جاؤ، کہ کل کو کوئی لطیفہ بھی کوئی تمہیں سنائے، کوئی ممکری بھی تمہارے سامنے کر رہا ہو، کوئی بڑا فنکار بھی تمہارے سامنے تمہیں ہنسانے کی کوشش کرے، تم اس گہرائی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، تم ہنسنا بھول جاؤ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں. اور دوسرا کام جو ہے وہ ہے وَلَا بَكِيتُمْ كَثِيرًا، تم کثرت سے جو ہے نا رونا شروع کر دو، کثرت سے، یہ تمہارا حال ہو جائے. لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد بھی گہرائی دیکھیں، ان کا ظرف اور وسعت دیکھیں کہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اتنے سال گزر گئے، جب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول مسکرا رہے ہوتے تھے، حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی مسکرا رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک کمال لیڈرشپ تھی، وہ لوگوں کو موٹیویشن دینے کی لیڈرشپ تھی، وہ لوگوں کو ترغیب دینے کی لیڈرشپ تھی، وہ لوگوں کو تھپ تھپانے کی، سہارا دینے کی لیڈرشپ تھی. حالانکہ جانتے اللہ کے رسول سب تھے، معراج پہ گئے ہیں، جنت کو دیکھ کے آئے ہیں، جہنم کو دیکھ کے آئے ہیں، ایک قبر سے گزر رہے ہیں تو قبر کے عذاب کو جو ہے نا اللہ کے رسول نے وہاں پہ دیکھا، ان کو علم ہوا، اسی وقت انہوں نے ایک پودا لگا دیا، ٹہنی لگا دی کہ جب تک یہ گرین ہے اس کا عذاب تھوڑا تھم جائے گا، کم ہو جائے گا. وہ ان چیزوں کو سمجھنے والے، حقیقتوں کو، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کی یہ گہرائی تھی. تو اللہ کے رسول نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کیا، بلکہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہ اتنی گہرائیوں کے اندر تھے وہ اور ان کی پوری جماعت صحابہ کی. یہ کہتے ہیں کأن علی رؤوسنا الطیر، کہ ہم ایسے تھے کہ گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے، مطلب اتنے سٹل ہو کے انہماک، فوکس اور کسی سوچوں کے اندر گم تھے وہ سارے کے سارے. اور وہ سوچ کیا تھی، وہ فکر کیا تھی کہ آگے جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے، آگے جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے. اور عثمان بن عفان کے بارے میں ان کے غلام یہ بات بیان کرتے تھے کہ ان کے سامنے آپ جنت کا تذکرہ کریں، جہنم کا تذکرہ کریں، عذاب کا تذکرہ کریں، ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ زیادہ ہلتی نہیں تھی، ان کا بیہیویئر زیادہ چینج نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ کرتے تو ان کے غلام کہتے ہیں کہ وہ روتے، کتنا روتے، حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی رو رو کے جو ہے نا تر ہو جاتی، قبر کا کانسیپٹ، قبر کی ہولناکی کو سمجھتے ہوئے. اور ہود بوائے جو ہے، پرویز ہود بوائے، وہ کہتا ہے کہ شیخ عاطف نے لیکچر دیا ہے قبر کے بارے میں، ریزریکشن کے بارے میں، آج سے 7-8 سال پہلے. اس کو یہ مذاق لگتا ہے، تو اور دنیا ہے واقعتاً ان کو یہ مذاق لگتا ہے. کفار مکہ کا ایک بہت بڑا، ان کے کریڈ کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر یہ تھاٹ موجود تھی کہ اگر ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ اللہ نے اس کا جواب جو ہے نا پورے انسانیت کے اوپر ایک تماچا مارتے ہوئے، ایک تھپڑ مارتے ہوئے پتہ کیا دیا؟ اللہ نے
یہ بتایا کہ تمہیں نہیں صرف تمہاری جو فنگر پرنٹس ہیں نا اس کو بھی دوبارہ ریزریکٹ کیا جائے گا, اس کو بھی دوبارہ اسی اصل کے اوپر لے کے آیا جائے گا کہ تھم امپریشن ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, لوگوں کو یہ گمان ہے, ان کو یہ لگتا ہے ہم ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے, ایسا لگتا ہے. بلا, ہاں, قادرین, ہم تو اس کے اوپر بھی بھرپور قدرت رکھتے ہیں, کمال قدرت رکھتے ہیں. عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا, یہ فنگر پرنٹس بھی واپس کریں گے تمہیں. یہ نادرہ میں جا کے شناختی کارڈ پہ تم اپنی شناخت کرواتے ہو, اپنی آنکھوں کے ذریعے تم شناخت کرواتے ہو, اپنے اسکینرز کے اوپر اپنے پرنٹس کو رکھ کے جب شناخت کرواتے ہو, اللہ کہتا ہے یہ تمہاری ساری کی ساری شناختیں تمہیں واپس کروں گا میں. اور یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل بات نہیں ہے. جس نے پہلے بنایا وہ بعد میں بھی ایز اٹ از کن کہہ کے آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے. جب بھی اللہ کہتا ہے میں خلاق ہوں, خالق کا بھی سپرلیٹو ورژن, میں بہت بھرپور طریقے سے تابڑ توڑ بناتا ہوں اور کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وفی یدی عود, وہ اس سٹیج, اس تفکر, اس پونڈرنس, اس غور و فکر کی اس سٹیج میں ہے, اور ان کو شوق ہے کہ ان کا بھائی چلا گیا اور کل کو انہوں نے بھی جانا ہے یہاں سے. اور عثمان بن عفان یہ بات بیان کرتے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ قبر جو ہے نا یہ آخرت کی جو منزلیں, جو سیڑھیاں ہیں, اس میں سب سے پہلی سیڑھی قبر ہے. اور جس انسان کا یہ قبر کا معاملہ سیٹل ہو گیا, جس نے قبر والا جو ٹیسٹ ہے اس کا امتحان پاس کر لیا, اس کے آگے کے جو درجات ہیں وہ بھی بہت اسموتھ فلو کے اندر ہوں گے, اس کو کوئی مسئلے کی بات نہیں. جبھی ان کو یہ پتا تھا کہ جس کی ڈائری میں ٹک لگ گیا اللہ کی طرف سے, یہ ٹک ہم آگے دیکھیں گے اللہ نے کیا ٹک لگانا ہے, اللہ نے جو اسٹیمپ لگانی نا پاس ہونے کی, اللہ نے جو ویزا اپروول دینا ہے انسان کو. جبھی میں کہتا ہوں قبرستان کو قبرستان نہ دیکھا کریں, قبرستان کو آپ ایئرپورٹ کے طور پہ دیکھا کریں, جہاں ایک امیگریشن آفیسرز بیٹھے ہوئے جن کا نام نا منکر نکیر ہے, جو آپ سے آپ کا پورا پچھلا آگے پچھلے کا بایو ڈیٹا لے کے اس کے بعد پھر جو ہے نا اپروول آتی ہے آسمانوں سے. اس کو آپ اس طرح دیکھیں گے جہاں سے ڈپارچر ہونا ہے آپ نے. اور یہ عثمان بن عفان جو تھے نا یہ سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ اس بات کو, جب بھی وہ اتنا روتے تھے اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے, ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھیں. رمضان کے 9-10 دن گزر چکے ہیں. ریالٹی چیک, نمبر 1 ریالٹی چیک, یہ آنکھ نم ہوئی ہے نہیں ہوئی اللہ کے آگے, اپنی زندگی کا پریویس محاسبہ کیا یا نہیں کیا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی لی یا نہیں لی, اور نم ہونے کے بعد وہ چکی والی آواز آئی ہے سینے سے نہیں آئی ہے جو انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے. ریالٹی چیک لیں آج آپ. اگر تو یس ہے تو جی مبارک ہو آپ کو, اگلے 20 دن جو ہے نا یہ بار آپ کا اور اوپر جائے گا. اور آخر کے جو عشرے ہیں, آخر کا جو 10 دن ہے, آپ یقین جانیں اس کے اندر آپ آسمانوں کے اندر ہوں گے. تنزل الملائکۃ والروح, اور جس دن لیلۃ القدر ہوگی اس دن آپ کا اگلا جو سال ہے پورا اس کے فیصلے ہو جانے ہیں. تو آپ نے مبارک ہو اپنے اگلے پورے 11 مہینے کے لیے تیاری کی. جبھی جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ تھے اور رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے بیٹھ کے رمضان تک پہنچنے تک کی دعا کرتے تھے, اللہم بلغ, اللہ پہنچا دے اس رمضان تک. رمضان جب آتا ہے نا ایک مومن کو جھپی دیتا ہے, یہاں پہ ایک رحمت فیل ہوتی ہے انسان کو. صفدت الشیاطین, جتنے بھی یہ بڑے بڑے جنات, عفریت اور مونسٹرز ہیں, یہ انسان کے اعمالوں کے حساب سے بند ہو جاتے ہیں. زیادہ بند کرنا چاہو گے, زیادہ نیکیوں میں جاؤ گے, یہ بند ہو جائیں گے. گناہوں سے دور رہو گے, یہ بند ہو جائیں گے. اور اگر کھلے رہو گے تو یہ اور چڑھ کے تمہارے اوپر آئیں گے. تو رمضان بعض لوگوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہوتا ہے اور بعض کے لیے وبال اور عذاب کا مہینہ ہوتا ہے. کیونکہ 11 مہینوں کے لیے جبریل امین کی بد دعا نہیں تھی, صرف رمضان کے لیے بد دعا, اور رمضان کی اس بد دعا کے اوپر اللہ کے رسول کی آمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کس کے اوپر آمین کہا جبریل آئے تھے, دعا کر کے گئے ہیں, بد دعا دے کے گئے ہیں کہ جس نے رمضان پایا
جس شخص نے رمضان پایا اور اس رمضان کے بعد اس نے اپنی توبہ نہیں کرائی، اس کے جو جرنلز تھے اعمال کے، اس کے اندر اس ٹائم لائن کے اندر اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں. جس نے ایسے روزے رکھے، اللہ کو ایسے روزے اچھے لگے اس بندے کے، جس نے اس میں بکٹ کو اپنا لیک نہیں کیا، اپنے روزے برباد نہیں کیے فضول کاموں سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہ پچھلے معاف کر دے گا. من قام رمضان، جس نے رمضان کے اندر رات میں قیام کیا، کھڑا رہا گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے آگے، پٹھے اکڑتے تھے، درد ہوتا تھا، اکڑ جاتا تھا انسان، لیکن یہ کھڑا رہا اللہ کے آگے، سجدوں میں پڑا رہا اللہ کے آگے، مناجات کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا اللہ سے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من، جس کی ٹائم لائن میں یہ ورڈز نہیں ایڈ کیے گئے غفر لہ ما تقدم من، اس کے اوپر رمضان وبال ہے، اور جس کے اوپر یہ اسٹیمپ لگ گئی اپروول کی، یہ انسان ہے کامیاب. اور جب ہی سلف صالحین جو تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ رمضان کے اگلے رمضان تک اس بات کی دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان میں جو کیا اسے تو قبول فرما، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سیزن ہے مسلمان کا، ان کو پتا تھا کہ مومن اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، ان کو پتا ہے، یہ کاروباریوں کو بھی پتا ہوتا ہے، جتنا ہم رمضان میں کماتے ہیں ہم سال کے 11 مہینے نہیں کماتے. یہ ان کو پتہ ہے کہ جتنا ہم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہتر ہے، خیر ورڈ ہے، اخیر بیسٹ ہے، زیادہ بہتر ہے، الف ہزار شہر مہینے، 1000 مہینوں سے زیادہ ایک رات کی اللہ تعالیٰ نے ویلیو رکھ دی. 1000 مہینے، ہم 1000 مہینے ہماری عمر نہیں ہوتی، ذرا لگائیں نا، ایک سال میں 12 مہینے، ایک سال میں 12 مہینے، 10 سال میں کتنے مہینے؟ 120 مہینے، 20 سال، 30 سال. تو آپ سوچیں جس کو 10-15 لیلۃ القدر مل گئی زندگی کے اندر، وہ تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہنچ گیا نا، 1000 سال عمریں تھیں اس کی. تو یہ تو سیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کم ٹائم کے اندر، کم پیسوں کے اندر، کم انویسٹمنٹ میں بڑی مہنگی چیز لے کے آتے ہو. تو وہ پہلے والے اپنی 1000 سال عمریں لگاتے تھے اور اس کے بعد کچھ پاتے تھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رحم دیا. تو وفی یدی عود، ان کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں عود، ایک اسٹک تھی، ینکت فی الارض، اور زمین میں نا اس کو یوں کریت رہتے، یوں کر کے، جیسی کسی گہری سوچ کے اندر اور کسی گہرے فلسفے کو، کسی گہرے مسئلے کو اللہ کے رسول سولو کر رہے ہو. فرفع رأسہ، پھر اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ اٹھایا یوں کر کے. یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ ہے کہ جس کے اوپر بل بھی پڑ جائے نا، اللہ آسمان سے وحی نازل کر دیتا ہے. تو یہ سمجھے کہ چہرہ نہیں اٹھا ہے، یہ کائنات اٹھی ہے، اس نے اوپر دیکھا ہے اور کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثہ، کہ اللہ سے پناہ مانگو تم لوگ عذاب قبر سے، اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے، اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے، کیونکہ اتنا خطرناک فلسفہ ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم جان لو قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تمہیں وہ آوازیں آ جائیں، تمہیں وہ ویژولز دکھ جائیں کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. تم یہ وصیتیں کر کے جاؤ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ہندوؤں کے یہاں جلا کے، ہندوؤں کی طرح جلا کے، میری جو چتا ہے نا اس کو آگ لگا کے بہا دینا سمندر کے اندر. تم وہ وصیتیں کر کے جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ثم قال، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان العبد المؤمن، کہ بے شک وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ جس نے اپنی ساری زندگی، ڈاؤن فالز، ہائی رائز، ان سب کے باوجود بھی وہ مومن تھا، ایمان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایمان اس کے دل کے اندر رچا ہوا تھا، ایمان اس کے خون کے اندر بسا ہوا تھا. خون نہیں دوڑتا تھا اندر، ایمان دوڑتا تھا. عبد المؤمن، اس کی صفت ہی مومن تھی. اللہ کا وہ اندھا اعتقاد رکھنے والا، اندھا یقین رکھنے والا، اندھے کے خدا کو ماننے والا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب یہ دنیا سے اس سٹیج کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس کا دنیا سے ناتا تعلق منقطع ہو رہا ہوتا ہے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اور اب یہ آخرت کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوتا ہے. سب سے کرٹیکل اسٹیج ہے، یاد رکھے گا، سب سے کرٹیکل اسٹیج ہے.
اسے ہم حالت نزع کہتے ہیں. کسی کو بستر پہ آتی ہے یہ حالت, کسی کو ہاسپٹل کے بیڈ پہ آتی ہے, کسی کو کھڑے کھڑے سڈن آتی ہے, کسی کو پہلے فیل ہو جاتا ہے اور کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا, ایک دم سے سڈن ہوتا ہے اور ٹوں اور ایک دنیا دوسری. لیکن جب وہ اس اسٹیج کے اندر ہوتا ہے, دیکھیں ایک ہے کہ زندگی, ایک ہے موت. یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں, الگ الگ دنیا ہے. لیکن جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے نا, یہ ہے وہ پیریڈ. ابھی دنیا سے گیا نہیں ہے اور آخرت میں ہے نہیں ہے, قبر میں نہیں ہے. تو نزل الیہ ملائکۃ من السماء, اس کے اوپر آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب یہ پہلی دفعہ جو یہ ایمان مجمل اور مفصل پڑھا کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ آمنت باللہ و ملائکہ و کتب و رسل والیوم الآخر, کہ I do believe on the existence of Allah and on the book and the existence of angels. تو جتنا بھی اس نے ملائکہ کا تصور, اینجلس کا جو کانسیپٹ اور فلسفہ پڑھا ہوگا, یہ اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ دیکھے گا یہ کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. اور میں نے اپنے قریبیوں عزیزوں کے اندر ان کی موت سے 3 دن پہلے ان کے ساتھ بیٹھے, مجھے لگتا ہے واللہ عالم میں صحیح ہوں میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی سارے معاملات ہیں. وہ کہتے ہیں, میرے ایک رشتہ دار تھے, ان کی ڈیتھ سے 3 دن پہلے سے ان کے یہ پردے کھل گئے, مجھے ایسا لگا. اور وہ ہم سب کو بتا رہے کہ یار یہ تمہارے برابر میں کون لوگ بیٹھے ہیں, یہ سفید کپڑوں کے اندر آ رہے ہیں. وہ غازی تھے بنیادی طور پہ, آرمی میں جو ہے نا یہ 65 اور یہ وارز انہوں نے لڑی, تو ایک آنکھ ان کی بارود سے جو ہے نا ضائع ہو گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں. اور یہ عجیب سی انسان کی عقل ہو جاتی ہے, عجیب سی, مطلب جیسے وہ باؤنڈ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان کو وہ سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے, سب کچھ. جو فرعون کو اپنی بدماشیوں والی زندگی میں, اپنی جرائم سے بھری ہوئی زندگی میں کہاں نصیب ہوا پتہ ہے, وہ دیکھنا. وہ حتی اذا ادرکہ الغرق, جب اس کو غرق نے, ڈوبنے نے پا لیا سمندر کی گہرائیوں میں, پانی کی گہرائیوں کے اندر, تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی, یہ فلسفہ سمجھ میں آیا. تو اللہ یہ کہتا ہے بندو پہلے دیکھ لو, اللہ دکھا رہا ہے نا, یہ فرشتے آتے ہیں, جس کا علم پکا, جس کی کوشش پکی, جس کا عمل پکا, جس کا اوپر سے لے کے نیچے تک, اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سب کچھ فول پروف, اس کے سامنے سے فرشتے آئیں گے تو وہ کیا کرے گا, ویلکم کرے گا. ہاں جی, آئی ایم ویٹنگ فار یو. آج مہمان ہمارے گھر پہ آ جائے اور بتا کے آپ کو پچھلے 70 سال سے پتا ہو کہ اس تاریخ کو 2023 کے اس مہینے میں, اس ہفتے میں, اس دن کے, اس ٹائم کے, اس پیریڈ میں, اس سیکنڈ کے اندر ایک بندے نے آنا ہے, اور آپ پچھلے 25 سال سے اس کا ویٹ کر رہے ہوں. آپ کو جو ہے نا جب وہ آئے گا نا, آپ شوق میں نہیں جائیں گے, بلکہ جیسے آپ آئے گا آپ تو ویٹ کر رہے ہوں گے. آ جائیں جی, میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا, آپ نے بلکہ ٹائم لگا دیا. ہاں جی, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں. یہ ہوتی ہے انسان کی سائیکالوجی, جو اپنے آپ کو زندگی بھر پریپیئر کرتا ہے اس دور کے لیے. آگے تو جانا ہی جانا ہے نا, آگے پھر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول ابھی ہے آپ کے پاس, فری ویل آج ہے انسان کے پاس. آج انسان نے فیصلہ کرنا ہے, آج کرنا ہے انسان نے جو کرنا ہے, آگے نہیں ہے اس انسان کے پاس. تو جب یہ آئے گا نزل الیہ ملائکہ, فرشتوں کی جماعت پوری نازل ہوگی. لیکن کیسی, بیض الوجوہ, سفید وائٹ پرنور چہرے, کاننا وجوہہم الشمس, اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں, خوبصورت. معہم کفن من اکفان الجنہ, اور ان کے ساتھ کیا ہوگا سوچیں, جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوگا ان کے ساتھ, جنت کے کفن میں سے ایک. آج ایک کپڑا ہمیں پسند آ جائے, ایک ڈریسنگ ہمیں پسند آ جائے, ایک برانڈ ہمارے دل کو بھا جائے اور اس کی ورتھ بہت زیادہ ہو, تو انسان اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے. میرا سوال, اس برانڈ کو پہننے کے لیے جس کا نام جنت ہے, جنت کا برانڈ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس کے بھی کلونز ہیں, اس کے بھی کلونز ہیں, اس کے بھی ویریئنٹس ہیں, اس کے بھی کپڑے ہیں. کبھی یہ ڈریم کیا ہے ہم نے. صحابہ نا اس خواب, اس ڈریم کے ساتھ زندگی کو گزارا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر, اپنی دنیا کے اندر. یار ہم نے وہ پہننا ہے, ہم نے وہ انجوائے کرنا ہے,
جب بھی بڑے بڑے جو شہزادے مکے کے جو شہزادے تھے ان کو جب زمین پہ بھی لٹا دیا گیا نا، ان کے اندر سے وہ جو ایمان تھا وہ نہیں نکال سکے، وہ گرا نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا جس دن مجھے میری موت نے آ کے پکڑنا ہے، میرا تو ویلکم ہی اللہ انشاءاللہ اتنا پیارا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو جو نہیں آ سکے ہمارے ساتھ، اللہ جنت کے برانڈ کا کفن پہنانا ہے جس کے اوپر یہاں لگا ہو کہ یہ اللہ کی جنت ہے، یہ برانڈ اللہ ہمیں پہنائے۔ وَحَنُوتٌ مِّنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو آئے گی اس کے لیے خاص دنیا کے اندر، اور جو اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک لگائی جائے گی کہ اس میں سے کوئی اسمیل نہ آئے اور یہ بالکل معطر ہو خوشبوؤں سے۔ جنت میں نہیں گیا ابھی، وہ ابھی بعد کے فلسفے ہیں، لیکن جنت کی سوغاتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ یجلس منہ مد البصر، اور جہاں تک اس انسان کی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہ سارے کے سارے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا پروٹوکول ہے جو اللہ اپنے مومن بندے کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یجیء ملک الموت علیہ السلام، جو موت کا فرشتہ جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ آئیں گے علیہ السلام، اور اس کے اوپر جو ہے نا ان کی سلامتی ہو۔ اب سوچیں گے سلام اگر پیش کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے اتنے گڈ جیسچرز پیش کیے جا رہے ہیں، کس طرف سے؟ ایک ان سین، ایک اندیکھی دنیا جو پڑھی تھی کتابوں کے اندر، لیکن اس کے اوپر ایک ایمان تھا۔ حتیٰ یجلس عند رأسی، اس کے سر کے برابر دہانے کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے، فیقول، اور اس کے بعد کہا جائے گا۔ اب یہ بندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کو گولی لگی ہے، بندہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے تو جو ہے نا وہ چیتھڑے اڑ گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بمبلاس میں اس کو اڑا دیا گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زخم سے چور چور لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ ایک دوسری اسٹیٹ کے اندر ہے، وہ ایک دوسری دنیا کے اندر ہے، اور اس سے ایک کلام چل رہا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ابھی تو سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن انسان کو برابر میں نہیں دکھ رہا ہوگا کیا چل رہا ہے، صرف اس کو جس کی موت ہے اس کو پتہ چلے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، زندگی بھر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنے والی روح، گناہوں سے پاک کرنے والی روح، چلو بہت ٹائم ہو گیا تمہارا، تم نے بہت اس جیل کے اندر زندگی گزاری، تم نے تمہارا بہت ہارڈ ٹائم تھا۔ اللہ کہتا ہے نا، یا ایھا الانسان، انسانو انک کادح، بہت ٹف ٹائم لیا ہے تم نے دنیا کے اندر، لوگوں نے بہت تمہارے ساتھ برا کیا ہے، چلو بس آ جاؤ، ٹائم تمہارا ہو گیا، ڈن، یو بین دیئر ڈن دیئر، چلو آ جاؤ، اخرجی، نکل جاؤ اس جسم سے، ختم ہو گیا تمہارا تعلق۔ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کا سرٹیفکیٹ دیکھیں جو اللہ آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کی جماعت کے ذریعے بھیجتا ہے، کہ الی مغفرۃ من اللہ، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف۔ اب آپ سوچیں کہ آج اگر ہمیں کوئی یہ لیٹر لا کے دے دے اللہ کی طرف سے آج کہ اس میں مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے، چلو آ جاؤ بھائی، فرشتے آ جائیں، فرشتوں کی جماعت آ جائے، کون اس دنیا کو پریفر کرے گا؟ کون اس دنیا کو پریفر کرے گا؟ فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، پتہ ہے وہ اپنی روح، اپنے آپ سے یہ روح کیسے دغا دے گی، اس کی سٹوری سننی ہے ہمیں۔ جب روح اپنے ہی جسم کو، جس جسم میں اس نے زندگی گزاری، جس جسم کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، اس سے کیسے بے وفائی کرے گی۔ تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، مشکیزے میں سے جیسے پانی جو ہے نا نکل جاتا ہے آسانی سے، فلو، اور بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس طریقے سے وہ روح جو ہے نا حوالے کر دے گا، یہ لو جو فیاخذھا، اس کو پکڑ لیں گے، فاذا اخذھا لم یدعھا، جب اس کو وہ اپنے پاس رکھیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں، فی یدہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان اٹینٹیو نہیں چھوڑیں گے۔ فیجعلوها فی ذلک الکفن وفی ذلک الحنوط، پھر وہ والے جو کفن اور جو کلون ہے وہ اس روح کو پہنایا جائے گا، پہلے دکھایا جائے گا یہ آیا ہے مغفرت اور رضوان ہے، پھر پہنایا جائے گا۔ ویخرج منہا کاطیب نفحۃ مسک وجدت علی وجہ الارض، اور پوری زمین میں سب سے جو بہترین اطیب، جو مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ پوری زمین کے اوپر پھیل جائے گی۔ یہ پہلا ریوارڈ ہوگا اللہ کی طرف سے، جب اس خوشبو کو سونگھے گا، جب وہ اس کلون کو اسمیل کرے گا،
جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہوگا، اور جو ان کپڑوں کو انجوائے کرے گا، اس کفن کو انجوائے کرے گا، تو بات ہی ختم. فیصعدون بہا، اور پھر اس کو اوپر لے کے جائیں گے. فلا یمرون یعنی بہا علی ملأ من الملائکہ، اور جب بھی اس کے پاس سے فرشتے جو ہے نا گزریں گے، مطلب وہ اوپر جا رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے اوپر ہیں، الا قالوا، بس وہ ایک ہی سوال کریں گے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی پاکیزہ روح ہے، اس کے پاس اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. آج آپ ایک جگہ بیٹھے ہوں، ایک شخص گزرے وہاں سے، اور وہ گزر جائے لیکن اس کی جو خوشبو کی جو پریزنس ہے وہ وہاں موجود ہو، تو انسان کی نا فطرت ہے یہ کہ وہ مڑ کے دیکھتا ہے یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے. انسان جو ہے نا اس طرح کی اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اٹریکٹ. تو فرشتوں کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے دیکھیں ہم، وہ کہیں گے ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ تو پھر وہ اس کا تعارف کرائیں گے، فلان ابن فلان، یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا بیٹا ہے. بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، اس کا دنیا کے اندر سب سے بہترین جو نام تھا، سب سے بہترین جو القابات تھے، الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، جس میں دنیا کو اس میں پکارا جاتا تھا، اس کو بھی عزت ملے گی اس دن، اس کے باپ کو بھی عزت ملے گی. یہ اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں. حَتَّى يَنْتَهُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا کے اوپر جناب رک جائیں گے. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، وہ دروازہ کھلوائیں گے، نوک کریں گے، بھائی کھولیں دروازہ، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. اس طرح وہ کرتے 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 الی السماء السابعہ، جو 7واں آسمان ہے وہاں پہ جو ہے نا جا کے رک جائیں گے، اور 7ویں آسمان کے اوپر جنتیں اور ایک الگ دنیا ہے وہاں کی. فیقول اللہ عز وجل، اللہ کے سامنے قریب قریب پیشی ہوگی اس کی، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے جو مہمان خانے والا جو رجسٹر ہے اس میں میرے بندے کا نام لکھ دو. وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں دوبارہ لوٹا دو اس کی روح کو. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کیونکہ اسی زمین سے ہم نے اس کو پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے اور ادھر سے ہی واپس نکالنا ہے. تو فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اللہ کے فرمان کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں قبر کے اندر لوٹا دی جائے گی. تو انسان جب یہ اللہ کے رسول نے بات بولی نا کہ جلد از جلد آپ ایک انسان کو دفنا دیں، اس کو جو ہے نا سرد خانوں میں نہ رکھیں. اگر تو وہ نیک ہے تو اس کا ٹائم فضول ہے دنیا میں جو ہے، اور اگر تو وہ بد تھا، برا تھا، تب بھی اس کا ٹائم دنیا میں فضول ہے. اس کا جو انجام ہے وہ اینڈ وہیں پہ ہی ہے. جلد از جلد آپ نے اس کو وہاں پہ واپس لوٹانا ہے. تو فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی جو روح واپس لوٹا دی جائے گی. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور اب 2 فرشتے آئیں گے اس کے پاس. فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، بیٹھ جائیں گے اس کے پاس اور اس کے بعد کہیں گے ہاں بھائی پوری زندگی کا فلسفہ، مَن رَبُّک، پہلا سوال تو بتا تیرا رب کون تھا دنیا کے اندر؟ تو عبد الرب تھا، عبد الشیطان تھا؟ جواب دے اس بات کا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی تو نے کس کی عبادت کی؟ نام بتا اس ذات کا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی تو نے کس کا گیت گایا؟ تو نام بتا اس کا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور اس جواب کے لیے جو ہے نا صحابہ پریپریشن کیا کرتے تھے، کیونکہ سوال اتنا ٹف تھا، اتنا ٹف سوال ہے، اتنا ٹف سوال ہے، زندگی بھر اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے انسان کو. جس کو صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور رات میں صبح تک جس کو موقع ہی نہیں ملا رب کو یاد کرنے کا، جس کے لبوں پہ، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہی جاری نہیں ہوا، جو قرآن پڑھتا تھا تو فلو میں ہی نہیں تھا، جو جاری نہیں ہو سکا، جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لے کے ہی نہیں آ سکا، جو اللہ کو جان ہی نہیں سکا، وہ کیا جواب دے گا یہاں پہ؟ اور میں ایک چھوٹا سا ایک ریالٹی چیک اگین، ہم میں سے ہر انسان کے نا کچھ پسند اور ناپسندیدگیاں ہوتی ہیں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں. کچھ ہماری ہابیز ہوتی ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے سوشل چینلز کے اوپر نا ان کو ایڈ کرتے ہیں، جی سوئمنگ، ریڈنگ اور ٹریکنگ، فلانا ڈمکانا، مختلف. تو
تو جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم اس کی سرفنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سرچ بھی کرتے ہیں ہم, اور ہماری زندگی کا ایک بڑا ٹائم جو ہے نا اسی کے ساتھ گزرتا ہے, اور ہمیں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا اور اس کے اوپر جو ہے نا کانورسیشن کرنا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے. اور آپ ایسے بندوں کو بٹھا دیں جو لائک مائنڈیڈ ہیں تو یہ گھنٹوں صبح سے لے کے رات تک یہ اس ڈسکشن کے اندر ختم کر دیں گے. وہ اپنا علم نکالے گا اور یہ اپنا علم نکالے گا, وہ اپنی باتیں کرے گا, یہ اپنی باتیں کرے گا. ریالٹی چیک دینے کی بات کر رہا ہوں میں. اگر میں آج آپ کو ایک لفظ دے دوں اللہ, لیٹس ڈسکس اللہ, کتنے منٹ کانٹینٹ چلے گا ہمارا, کتنے گھنٹے ہمارا کانٹینٹ چل سکتا ہے اس کے اوپر, کتنی ڈیپتھ میں ہم جا سکتے ہیں اللہ کے اوپر. اللہ کون ہے, اس کی توحید کیا ہے, اس کے ساتھ شرک کیا ہے, اس کی عبادت کیا ہے, اس کی اطاعت کیا ہے, اس کے لیے سبمیشن کیا ہے, اس کے لیے دنیا میں کتنے لوگوں نے سبمیشن دی ہے, دنیا میں لوگوں نے کیا کچھ اللہ کے لیے بہا دیا, کیا کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا, کیا کتنے گلے کٹوا دیے اللہ کے لیے. کتنا کانٹینٹ اور مواد ہمارے اندر موجود ہے جس میں ہم اللہ کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ریالٹی چیک, جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. اور یہ تو وہ دور ہے جہاں پہ انسان اپنی قبر کے اندر موجود ہوگا, اور منکر نکیر اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جب بات کریں گے ایسے بات کریں گے جیسے گرج رہے ہوتے ہیں, ان کی آواز ایسی خطرناک ہوگی. انسان, جنات, ان دو کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کو سنتی ہے, ہر مخلوق اس کو سن رہی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کیا چل رہا ہے. تو زندگی بھر کی جو اس نے کوشش کی ہوگی, زندگی بھر کی جو اس کی ایکسرسائز ہوگی, زندگی بھر کا جو اس کا ثمر ہوگا, یہ اس دن جواب دے گا ڈٹ کے, ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, میرا رب تو اللہ ہے. میں نے ساری زندگی اللہ کے فلسفے پہ گزاری, میں نے اپنی جوانی بھی اللہ کو دی, میں نے اپنی میچورٹی کی ایج بھی اللہ کو دی, اور میں نے اپنی بزرگی بھی اللہ کو دی. میں کنسسٹنٹ تھا, کنسسٹنٹ, سیزنل مسلم نہیں تھا, سیزنل عبد الرب نہیں تھا. میں کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ عبد الرب تھا. رمضان آئے رمضان نہ آئے, میں نے اپنے آپ کو کوڈڈ کیا تھا اندر سے کہ میں نے 5 وقت اللہ کے آگے جھکنا ہے. رمضان آئے یا نہ آئے میرا قرآن کھلتا تھا, رمضان تو بڑھا دیتا تھا مجھے. رمضان آئے یا رمضان نہ آئے, میرے ذہن کے اندر ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی تھی, اللہ کا ڈر رہتا تھا, اللہ کو جواب دینے کی, اکاؤنٹیبلٹی کی وہ کوشش میرے اندر رہتی تھی. اور سب سے بڑی بات اینڈ کا فلسفہ ربی اللہ, کہ میری نیتوں کے اندر اللہ تھا جس کے تحت میں نے زندگی گزاری ہے. جبھی میرے اعمال آج بتائیں گے, یہ ایک عمل ہے, ربی اللہ جواب دینا ایک عمل ہے. تو جس کی نیت میں اللہ ہوگا اس کے عمل کے اندر بھی اللہ ہوگا. انما الاعمال بالنیات. کوئی آج مجھ سے پوچھے اس کا جواب کیا ہے, یہ کارتوس بنا کے, پھرے بنا کے اور لکھ کے لے کے جا کے قبر کے اندر نہیں چلے گا کہ پڑھو میرے بیٹے اشہدو ان لا الہ, یہ نہیں چلے گا باہر. یہ سب ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ, ہٹاؤ اس بات کو. بات صرف وہی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر کیا, جس نے دنیا میں کیا, اس کو آخرت کے اندر ملے گا, اس کو قبر کے اندر ملے گا, اور یہ ڈٹ کے اللہ کو جواب دے گا, اللہ ربی, میرا رب تو ہے. فیقولان لہو, پھر اس سے اگلا سوال کیا جائے گا, ما دینک, تیرا وہ سسٹم کیا تھا, پورا کوڈ آف کنڈکٹ کیا تھا, تیرے اصول کیا تھے, تیرے قواعد کیا تھے, تیرے پرنسپلز کیا تھے, کس لا کے تحت تو نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزر بسر کی. تیرا سیلف ڈریون ریلیجن تھا یا پھر وہ ریلیجن تھا جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اطاعت کے اندر, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو جو پورا کے پورا داخل ہوا ہوا انسان ہے نا, وہ اس دن ڈٹ کے بولے گا دینی الاسلام, میرا تو دین جو ہے وہ اسلام ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. میں نے اس کے اندر کوئی غداری نہیں کی اللہ کے ساتھ. میں گناہ گار ضرور ہو سکتا ہوں, میں خطا کار ضرور ہو سکتا ہوں, میں ڈاؤن فال میں ضرور ہو سکتا ہوں, میرا ایمان بھی کم ہو سکتا ہے, لیکن اس اسلام کے اندر میں نے کوئی غداری نہیں کی. میں اس لمیٹیشن, اس باؤنڈری کے اندر ضرور موجود تھا. فیقولان لہو, اگلا سوال, ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم,
ذرا اس شخص کے بارے میں بتاؤ نا جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، کیا جانتے ہو اس کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ذرا بتاؤ فلسفہ، کتنا جانتے ہو نبی کو، کتنی حدیثیں نبی کی یاد ہیں، نبی کے چہرے کے بارے میں کیا جانتے ہو، نبی کی سنتوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کے بالوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کے پسینے کی خوشبو کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کے اصحاب کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کے اہل بیت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ذرا اپنا پورا فلسفہ تو پیش کرو آج. اور اس کے لیے کیا کوشش کی تم نے؟ کتنے صحابہ کے نام تمہیں یاد تھے جنہوں نے ان کے لیے جانیں دی اپنی، جنہوں نے اپنا مال ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، جو اپنا پورے کا پورا گھر لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہتے ہیں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. جب عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کیا لے کے آئے ہو، کہتے ہیں اپنا آدھا گھر لے کے آ گیا ہوں. اس نبی کو کتنا جانتے ہو تم؟ اس نبی کی سنت کے لیے تم نے کیا کیا؟ اور کیا تم نے اپنی زندگی نبی کی زندگی کے ساتھ یوں الائن کی تھی؟ نہیں کی تھی کہ جہاں پہ تمہارا سونا بھی نبی کے جیسا تھا، اٹھنا بھی نبی کے جیسا تھا، بیٹھنا بھی نبی کے جیسا تھا، حلیہ بھی نبی کے جیسا تھا، باتیں بھی نبی کے جیسے تھیں، کیا وہ سنت تم نے لی یا نہیں لی؟ بتاؤ ذرا، جواب دو. ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اللہ نے، آسمان والے نے ایک خاص بندہ مختص کر کے اپنی وحی کے ساتھ تمہارے لیے بھیجا تھا. فیقولوا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم جب بھی نام لیتے تھے ان کا درود پڑھتے تھے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے تھے، اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتے تھے، فدا امی و ابی و روحی و جسدی، ہمارے ماں باپ، ہماری روح، ہمارا جسم ان پہ قربان ہو جائے. یہ ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے خون کی گہرائیوں سے یہ بات کو جو ہے نا مانتے تھے ہم. وہ تو رسول، تم کیا بات کرتے ہو رسول اللہ کے بارے میں، ہم نے گزارا ہے اس زندگی کو. ہمارے گھروں کی لائبریری میں جب آؤ گے تو تم ان کی کتابیں پاؤ گے، ان کی سنت کا احیاء پاؤ گے. دنیا جو سنتیں چھوڑتی تھی ہم اس سنت کو اپناتے تھے، ہمیں تانے بھی ملے، طنز بھی ملے، ٹونٹ بھی ملے. ہم نے اپنے نبی سے غداری نہیں کی، ہم نے اپنا ایمان نہیں بیچا، ہم نے دنیا کو لات مار دی نبی کے لیے، لیکن نبی کو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھا ہم نے. تم پوچھتے ہو ہم سے لو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جواب خون کے اندر ہوتا ہے تو سوچنا نہیں پڑتا، کھٹاک کر کے جواب دیا جاتا ہے. آخری سوال، وما علمک ما قرأت، کیا پڑھا تھا تم نے؟ ذرا اپنے علم کے بارے میں تو ذرا بتاؤ نا. اللہ بھی بتا دیا، دین بھی بتا دیا، رسول بھی بتا دیا. ما قرأت what you have learned till now. اللہ میتھس پڑھ کے آیا ہوں میں، انٹیگریشن آتی ہے زبردست، اتنا سا وہ بتاتے تھے سم، اس کو 3 پیجوں پہ لکھتے تھے. اس کے بعد پھر ڈبل انٹیگریشن بھی آتی ہے. اس کے بعد اللہ کیمسٹری بھی بڑی زبردست پڑھ کے آئے ہیں، ایڈ میتھس بھی پڑھ کے آئے ہیں. اس کے بعد بی بی بھی بڑا زبردست کیا. کمپیوٹر سائنس میں کوڈنگ بھی بڑی زبردست تھی، بہت زبردست اپلیکیشن بنانی آتی تھی. اللہ سافٹ ویئر بھی بڑے اچھے آتے تھے بنانے. بزنس کر کے آئے، یہ علم تھا ہمارا کہ کیسے لین دین کرنی ہے، کیسے فائلز آگے پیچھے کرنی ہے، کس کو. تو جو انسان کا علم ہوگا وہ علم وہاں پہ پیش کر دیا جائے گا، سچا سچی بات. کوئی اس میں آسان سوال، آسان جواب. اپنے علم کا آج محاسبہ کر لیں، ہمارا علم کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا، اپنا علم کیا دیا ہم نے، اپنے اس دل کو کیا علم دیا ہم نے اللہ کو کتنا پڑھا، اسٹریٹ فنڈامنٹلز کتنے پڑھے، بلیف سسٹم کتنا پڑھا. سمپل. 14 سے 16 سال دیتے ہیں ہم، 14 سے 16 سال اس ایجوکیشن سسٹم کو دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے. اور ہر بندہ جو اس دنیا میں جس نے اس قبر کے اندر جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے، اور ہر بندے سے یہ سوال ہوگا. اور اس کا جواب دیکھیں مومن کا، کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے. آمنت بھی، میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں. وصدقت، میں نے اس کے اوپر تصدیق بھی کی ہے. میں صرف ایمان لے کے نہیں آیا، میں نے عمل سے اس کے اوپر تصدیق کی ہے. میرا صبح و شام، شام سے رات، رات سے صبح میں اس کتاب کے ساتھ گزارتا تھا. اس کتاب کے اندر کیا لکھا تھا، اللہ نے کیا ہدایت بھیجی تھی، میں اس سے اپنے آپ کو انلائٹ کرتا تھا.
اس کے یس کو یس کہتا تھا، اس کی نو کو نو کہتا تھا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی ہے۔ جب یہ چاروں سوال کے جوابات ایک انسان دے گا، فَيُنَادِ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، اور وہ کیا جواب دے، کیا آواز آئے گی؟ یہ اللہ کی پکار، اللہ کی بات ہوگی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچ بولا ہے۔ یہ ایسے ہی تھا، سوال فرشتے کر رہے ہیں اور جواب دیکھیں کیا آ رہا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح بات بولی ہے۔ اسی وقت ٹیسٹ دیا، اسی وقت رزلٹ آیا، یس نو جو بھی تھا کلیئر کر۔ چلو بھائی اس کو اب تھوڑا جو دنیا کے اندر ہم نے رکھا ہے نا دو، اس کو فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے اس کا بڑا ایک زبردست قسم کا اس کا ایک امپورٹڈ جو بیڈ ہے، امپورٹڈ فرام جنہ، لے آؤ بھائی دنیا کے اندر۔ جب یہ جائے گا وہاں پہ تو تب تو الگ اس کی جو ہے نا پارٹی ہونی ہے، تب تو الگ اس کو دنیا ملنی ہے۔ افرجوہ من الجنہ، دنیا کے اندر ہی اس کی جنت ذرا تیار کر دو۔ البسوہ من الجنہ، اس کا کلوزٹ، اس کا وارڈروب ذرا بڑا کر دو، جنت کے سارے جو کپڑے ذرا لا کے رکھ دو یہاں پہ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک دروازہ بھی کھول دو اس کے لیے، تاکہ یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، بس تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے بندے، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ فَيَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا، روحِهَا، اس جنت کے دروازہ جو کھلے گا ادھر سے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا آ رہی ہوگی۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور جہاں تک ایک انسان کی نظر ہوتی ہے، ایکڑوں تک انسان دیکھ سکتا ہے، وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ یہ ہے مومن کی قبر۔ لگے گی آپ کو 6x4 کی قبر آپ کو، لیکن اللہ کی ڈائمنشنز کے اندر، اللہ کی جہاد کے اندر، مد بصری، جہاں تک اس کی آنکھوں کی انتہا اور لمٹ ہوتی ہے وہاں تک اس کو اتنی وسیع قبر دے دی جائے گی۔ اور اینڈ دیکھیں ہم، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، اللہ کے رسول کہتے ہیں حسن الوجہ، اب اس قبر کے اندر ایک شخص آئے گا جو بہت ہی خوبصورت اور حسین چہرے والا ہوگا۔ حسن الثیاب، اس کے کپڑے بہت ہی خوبصورت ہوں گے، طیب الریح، اور بہت پیاری اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ تینوں ریزنز ہوتے ہیں، یہ تین کرائٹیریاز ہوتے ہیں ایک انسان کی پرسنالٹی کو۔ اس کے پاس سے خوشبو کیا آ رہی ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا چہرہ دیکھو، تو یہ وہ تین چیزیں دیکھے گا۔ اور حسن کے لفظ ہیں بہترین، خوبصورت۔ فیقول، اور وہ آ کے کہے گا ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، خوشخبری ہو آج کے دن کی، تمہیں خوشخبری ہو تمہیں آج کے دن کی، یہی وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فیقول لہ من انت، وہ کہے گا، بندہ قبر میں لیٹا ہوا بندہ بولے گا میرے ماں باپ آج میرے ساتھ نہیں ہیں، میرا بھائی آج میرے ساتھ نہیں، میرے جگر میرے یار آج میرے ساتھ نہیں ہیں، میرا پورا سوشل سرکل جو تھا، سوشل میڈیا پہ جو میری اتنی بڑی فین فالوئنگ، جو میرے ساتھ ٹرینڈز بناتے تھے، میرے ساتھ کسی زیرو کو ہیرو کرتے تھے، ہیرو کو زیرو کر دیتے تھے، آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ من انت، تو کون ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ تو کہے گا فوجھک الوجہ یجیء بالخیر، تو خیر لے کے آیا، تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، تیرے نیک اعمال جو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ اللہ اس کو قبر کے اندر ایک انسانی شکل میں ٹرانسفارم کر کے اس کے ساتھ رکھ دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ پینٹس ہے۔ انا عملک الصالح، تو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا اس نے اپنے لیے شکر کیا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پایا، جو ہدایت کے راستے پہ چلا وہ اپنے لیے چلا، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ اللہ کا نہ کچھ پلس کر سکتے ہیں نہ اللہ کا مائنس کر سکتے ہیں، وہ تو غنی الحمید ہے، الغنی اور الحمید ہے، وہ بے پرواہ ہے، کمال ہے وہ، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پورا فلسفہ ہے انا عملک الصالح کا۔ تو آج جیسی کوالٹیٹیو آپ عبادت کرتے ہیں، جتنے کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، آپ اصل میں وہ شخص تیار کر رہے ہیں جب دنیا میں ہر انسان آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا۔
اور اللہ نے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، یاد رکھے گا، کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ قبر کی تنہائی میں بھی ایک شخص اس کو کمپنی دینے کے لیے، اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ بور نہ ہو، کچھ نہ کچھ چلتا رہے۔ فیقولو، جب وہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وعدے، بشارتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جنت کو بھی دیکھ لے گا، اپنی ڈیسٹینیشن دیکھ رہا ہوگا، تو اللہ سے آخری دعا کرے گا قبر کے اندر، ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے بنانے والے، مجھے رزق دینے والے، فیصلہ کرنے والے، دنیا چلانے والے، کائنات چلانے والے، اقیم الساعہ، قیامت کو تو ابھی قائم کر دے، بس زیادہ لیٹ نہ کر، ابھی قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلہ و مالی، یہاں تک کہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف واپس لاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی موت دے، اور ایسی موت کی تیاری کرنے کے لیے بھی پوری کی پوری ہمیں وہ کیپیسٹی دے، توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس ٹریک کے اوپر لے کے آئے، وہ ٹریک جو انسان کا دل جہاں پہ گواہی دیتا ہے ہاں یہ بالکل صحیح رستہ ہے، جس کے اوپر کوئی بار اور بوجھ نہیں ہوتا، جس میں گناہ کے بعد توبہ ہوتی ہے، نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہے، نیکیاں ڈھونڈنا آسان ہوتی ہے، نیکیوں پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی موت کے اوپر موت دیتے۔ یوسف علیہ السلام جو دعا مانگا کرتے تھے، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے وہ موت دے کہ میں مسلمانوں والی موت مروں، میرا دل سبمسو دل ہو، میرا اطاعت گزار میں موت ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی بغاوت کے اندر میری موت ہو رہی ہو، کسی سرکشی میں میری موت ہو رہی ہو، کسی گناہ کے اندر میری موت ہو رہی ہو۔ کتنی آج ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں میں مر جاتے ہیں، یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے ان کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ موت دے، اللہ ہمیں سجدوں والی موت دے، اللہ ہمیں تلاوت والی موت دے، اللہ اپنے رستے میں لڑنے والی موت دے، جہاں پہ اللہ کی راہ میں ہم لڑ رہے ہوں، اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ کل کو جب قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ بھی بولے تو بڑی اچھی موت لے کے آئے، زبردست اینڈنگ تیری بڑی زبردست تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اللہ کے رسول یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ان العبد الکافر، مومن تو بتا دیا، اب کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور ہر انسان موت یاد رکھے گا ڈیسائسو ہوتی ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو کلیات ہیں وہ بیان کر دیتا ہے، مومن بیان کر دیا، کافر بیان کر دیا۔ اب اس کے اندر جو نیک ہیں ان کی موت ایسی، جو فاسق فاجر ہیں ان کی موت ایسی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی موت تو قرآن میں بیان کی ہے۔ باسطوا ایدیہم، اللہ کہتے ہیں کہ پہلے فرشتے ڈوبتے ہیں ان کے اندر، اس کے بعد یضربون وجوہہم وادبارہم، موت تو بعد کی بات ہے، پہلے ان کی پٹائی ہوتی ہے بہت۔ تو یہ موت ہے جس نے ڈیسائیڈ کر دینا ایک انسان کا زندگی کا، جس وجہ سے عثمان بن عفان جو تھے وہ قبر کو سن کے نہ رویا کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ موت اور قبر اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ دعا پڑھ لے گا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔